بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورہ والضحیٰ جو 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھیں. یہ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 3 انعامات اللہ کی طرف سے کیے گئے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے. پہلا فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآوی، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش کا ایک بہترین انتظام فرمایا. ووجدک عائلا فأغنی ووجدک ضالا فہدی، آپ راستے سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو ایک بہترین راستہ دکھلایا، ہدایت عطا فرمائی، راستہ دکھلایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تیسرا انعام اللہ نے آپ پر یہ کیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ تنگ دست تھے، آپ کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، زندگی گزارنے کے لیے ایسے اسباب نہیں تھے، لیکن فَأَغْنَى، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ بارے میں بھی میں گزشتہ بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کاروبار کیا نبوت سے پہلے، اور اللہ نے آپ کے لیے مال کے دروازے کیسے کھول دیے. 3 انعام بیان کرنے کے بعد 3 حکم بیان فرمائے. پہلا فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اب یتیم کو جھڑکو مت، اس کی حق تلفی نہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرو. اس کے مال کے ساتھ اگر تمہارا واسطہ پڑ جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو. یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. دوسرا حکم دیا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت. جو مانگنے والے ہیں، کوئی مال کا سوال کرتا ہے، کوئی اور رہبری چاہتا ہے، جو بھی مانگنے والے ہیں اس کو جھڑکو مت. اس کے بارے میں نے گزشتہ مجلس میں بہت ساری باتیں بتلا دی کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا، چاہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو دینا نہ دینا یہ شرعی آپ کا اختیار ہے، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. کہ جھڑکو مت، دھتکار مت دو، نرمی سے پیش آؤ. اس آیت کے متعلق بہت ساری باتیں اور بھی علماء نے نقل فرمائی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم خاص یہ فرمایا ہے کہ بھائی لوگوں کو جھڑکو مت، جھاڑو مت. ایسے کہتے ہیں میں نے اس کو جھاڑ دیا، جھپیٹ ڈالا، اس کو میں نے کیا کر دیا، جھاڑ دیا. میں نے جو میرے دل میں آیا بولنے کا وہ میں نے اس کو بول ڈالا. یہ صفت اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اس لیے کہ یہ جو جھاڑنا زبان کی بد کلامی ہے، زبان کی بدگوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. جس کا دل سخت ہوتا ہے نا اس کی زبان بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی زبان بھی نرم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی صفت یوں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بڑا مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے. یرزق من یشاء، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جیسی چاہتا ہے دیتا ہے.
اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، وہ لطیف ہے، وہ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں یوں بیان فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ نرمی پر وہ تمہارے کام بن جاتے ہیں جو سختی پر نہیں بنتے ہیں۔ آج ایک ہمارے مزاج ایک ایسا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ بات بات پر مزاج سخت ہو جاتا ہے، زبان پر کچھ بھی آ جاتا ہے۔ جن کے جو کام نرمی سے بھی ہو سکتے ہیں ان میں بھی ہم سختی برتنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، خصوصاً دینداروں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ دینداروں میں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کو بات بات پر غصہ، نرمی تو زبان پر آتی ہی نہیں ہے، نرمی کے بولنا سیکھا ہی نہیں ہے کہ بھائی نرمی سے بھی بہت سارے کام بن جاتے جہاں سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بس وہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا لیبل اوڑھ لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ کہ اب لوگوں کے ساتھ سختی کرو۔ کوئی سیدھی بات کرنے بھی آیا تو اس کے ایسے جواب دو کہ اس کو لگے کہ بھائی یہ بہت غصے والا آدمی ہے، مزاج اس کا بہت سخت ہے، یا خود بھی بات کرنی ہوگی نا تو ذرا اپنے کو آہستہ سے کرنی ہوگی، ورنہ یہ کبھی بھی غصے ہو جاوے ٹھکانہ نہیں ان کا۔ یہ بڑا مرض پایا جاتا ہے آج، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ سختی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے، یحب الرفق۔ اور جو کام نرمی سے ہو جاتے ہیں وہ سختی سے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم سمجھے کہ سختی سے سارے کام کر لے اپنا مزاج بتلا کر، اس سے وہ کام نہیں بنیں گے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے کہ بندوں کو کبھی بھی رزق سے محروم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اس کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم کو بھی کھلایا، نمرود کو بھی کھلایا، موسیٰ کو بھی کھلایا، فرعون کو بھی کھلایا۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ محرومی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، یہ اس کی نرمی کی دلیل ہے۔ اور دوسرا فرمایا کبھی بھی اپنے بندوں کے گناہوں پر ان کو فوراً سزا نہیں دیتا ہے، فوراً بدلہ نہیں لیتا کہ کوئی نے گناہ کیا کہ فوراً اس کے بدلہ لے لیا جاوے۔ یہ اس کی نرمی کی دلیل ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ نرمی کی دلیل ہے۔ اور یوں فرمایا کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ انسان کو رزق سے محروم نہیں کرتا، چاہے گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق میں تھوڑی سی تنگی آ جاتی ہے کہ وہ گناہ سے باز آ جاوے، کبھی کبھی اللہ یہ کرتا ہے، اور کبھی یہ کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو ساری نعمتیں تو دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دل کا سکون چھین لیتا ہے تاکہ وہ باز آ جاوے، محروم نہیں کرتا۔ اور اس کی نرمی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کو ان کی نیکی سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ اللہ کی نرمی یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ جس نے بدنی عبادت کری تو کہا کہ کم سے کم ہم 10 گنا دیں گے، مالی عبادت تھی تو کہا کہ کم سے کم 700 گنا دیں گے، کہ وہ انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ دیتا ہے۔ اور اس کی نرمی کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ مانگنے والے کو، اس سے مانگنے والے کو کبھی بھی نامراد نہیں رکھتا ہے، اس سے مانگنے والوں کو کبھی بھی نامراد نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس سے مانگنے والوں کے ساتھ ان کے مانگنے کے مطابق معاملہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے حق میں جو بہتر ہے اس کا معاملہ کرتا ہے، یہ بھی اس کی نرمی کی دلیل ہے۔ انسان کچھ بھی مانگ لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے لیے کس وقت کیا خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ان کے مانگنے کے مطابق معاملہ نہیں کرتا، ان کی بہتری کے مطابق معاملہ کرتا ہے، کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، اس کے لیے کس موقع پر کیا مناسب ہے، ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے۔ تو جب اللہ تمہارے ساتھ اتنی زیادہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے اللہ تم سے بھی نرمی کو پسند کرتا ہے، یحب الرفق۔ جھڑکو مت بار بار، بیوی کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، سختی سے بہت زیادہ پیش نہ ہو۔ ذرا اس نے کوئی بات کا حکم کیا کہ بھائی ذرا یہ لا کر دیں گے تو
تیرا جو ہے وہ آنکھیں چڑھ جاتی ہے، تیری زبان پر نامناسب بول آ جاتے ہیں۔ بچے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی آج جو ہے نا وہ جو نرمی سے کام نکل سکتا ہے نا وہ سختی سے نہیں نکل سکتا۔ استاذ کو بھی کہا جاتا ہے، ٹیچر کو بھی، کہ بھائی بچوں کے ساتھ اب مار ڈھار اور سختی کے معاملے ختم کرو، اب نرمی سے پیش آؤ۔ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، بہت فاسٹ زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہم نے بہت ماریں کھائی ہیں، ٹیچر کی بھی بہت مار کھائی نہ، استادوں کی بھی بہت مار کھائی ہے۔ اب وہ کام نہیں بنیں گے، اب بچے الگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب تم یوں سمجھو کہ ہم سختی سے ان کو چلاوے تو نہیں چلیں گے، یہ بلکہ اور ڈھیٹ ہو جائیں گے، ضدی بن جائیں گے، یہ اور ضدی بن جائیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر عزت نفس رکھی ہے۔ کوئی بھی اپنے اندر ایک اس کی فیلنگ کو کچھ ہرٹ ہو نا وہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آج تم دو بچوں کے سامنے ایک کو مارو گے تو برداشت نہیں ہوگا، گھر میں دوسرے ہیں چاہے وہ کیسے بھی، اس کے سامنے ایک بچے کو ڈانٹو گے اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ نرمی سے وہ کام ہاں ایسا بھی نرم نہیں بننا ہے کہ بچے تم پر مسلط ہو جاوے، ان کے اندر تمیز باقی رہے، وقتاً فوقتاً ان کو جو ہے وہ متنبع کرتے رہنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک، اب باتوں میں باتیں نکل جاتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک عجیب و غریب علاج لکھا ہے کہ جب تم کو بچے پر غصہ آئے تو فوراً نہ مارو، اس لیے کہ فوراً مارو گے تو تم حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، اس کو اس وقت چھوڑ دو۔ جب تمہارے اندر سے غصہ تھوڑے وقت میں دور ہو جاوے تو اب اس کو بلا کر سرزنش کر دو، پھر مارو۔ اس وقت کا مارنا یہ جو ہے وہ بچہ بھی ضد میں نہیں ہوگا تو اس کو تنبیہ بھی ہو جائے گی اور تم حد سے آگے بھی نہیں بڑھ جاؤ گے۔ وہ غصے میں مارو گے تو تم حد سے زیادہ آگے مار دو گے۔ تو یہ علاج کا بیان فرمایا ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ بہت زیادہ سبق ملتے ہیں کہ آپ نے ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا، اندر کی اس کی فیلنگ کا خیال رکھا۔ اس کی فیلنگ کیا ہے؟ وہ ہرٹ نہیں ہو، اس کو ٹھیس نہیں پہنچے۔ یہاں تک کہ آپ کی نرمی کا تو یہ معاملہ تھا کہ جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول، جس کا نفاق جگ ظاہر تھا، سب جانتے تھے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، آپ نے اس کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کیا کہ ان کے لڑکے جو سچے پکے مسلمان تھے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا، کہ جب وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو ان کے لڑکے آئے، یا رسول اللہ میرا والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چادر مبارک دے جس میں ان کو کفن پہنایا جاوے اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی، جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچ لیا، رسول اللہ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے، یہ تو منافق ہے، اور اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان کے لیے جتنا بھی استغفار کریں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے 70 کی قید لگائے، 71واں مرتبہ بھی استغفار پر اللہ اگر اس کو معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کروں گا۔ یہ نرمی کا معاملہ کیا لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم ہونے کی یہ دلیل تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے، جانوروں کے حقوق الگ بیان فرمائے، ہر مخلوق کے حقوق بیان فرمائے، یہاں تک کہ جناتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے انسانوں کے لیے۔ تو انسانوں سے کہا گیا کہ ان کی جو خوراک ہے، جناتوں کی جو خوراک ہے، یہ جو ہم ہڈیاں جو پھینک دیتے ہیں نا، وہ روایتوں میں آتا ہے وہ جناتوں کی خوراک ہے، اس کو تم صحیح جگہ رکھ دو، اس کو ناپاکی میں نہ ڈالو۔ جناتوں نے آ کر شکایت کی تھی آپ سے، یا رسول اللہ یہ جو ہڈیاں ہیں ہماری خوراک ہے، انسان جو ہڈیاں کھا کر پھینکتے ہیں ہماری خوراک ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام ایسا چلتا ہے، وہ انسان پھینکتا ہے، اس کے اوپر ایک قدرتی کچھ ایسا گوشت چڑھ جاتا ہے، وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، اور وہ جس کو جنات کھاتے ہیں، اس سے یہ گندگی کرتے ہیں انسان، آپ ان کو سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے کہ یہ جو ہڈیاں تم پھینکتے ہو اس کو نامناسب جگہ پر مت ڈالو، اس سے تم ناپاکی کو صاف نہ کرو، یہ حقوق بیان فرمائے۔ ہر ایک کے ساتھ کیسے نرمی سے پیش آیا جاوے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کا کچھ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گھر میں ملنے کے لیے، شریر لوگ تھے اور دلوں میں خباثت تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ان الفاظ میں کیا، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، نعوذ باللہ، السام کے معنی آتے ہیں تم پر موت ہو، نعوذ باللہ،
ایک تو السلام علیکم اور تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی آتے تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو بھڑک گئی، علیکم السلام علیکم اللعنہ، اور ان کو خوب برا بھلا کہا۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا بات ہے؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی غیرہ۔ اللہ تو نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی پسند نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کا عمل ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ یہ جتنی گالیاں دیتے بولنے دیں ان کو۔ ایک مرتبہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے سن لیا، کہا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، صدیق بھی ہو اور برا بھلا کہنے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی دل پر چوٹ لگی کہ اس دن ڈھیر سارے غلام آزاد کر دیے۔ ہاں، نرمی اللہ کو بڑی پسند۔ آپ نے فرمایا نرمی سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو سختی سے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے ساتھ سختی، بھائی دینداری کا لیبل اوڑھ لیں تو نرمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج اللہ معاف فرماوے کہ جن کو بظاہر میں اور آپ دیندار نہیں سمجھتے نا، ان میں نرمی دینداروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے ریکویسٹ کر کے اپنے کام نکلوا لیتے، اور یہ سختی میں رہتا ہے، سینہ تان کے رہتا ہے، تو جو ہونے کا بھی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو کام بننے والے ہوتے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ نرمی سے سارے کام بن جاتے۔ ایک واقعہ، ایک مرتبہ بنگلور سے آ رہے تھے، فلائٹ تھی، تو ابھی فائنل کال تھا، تو اتنے میں اعلان ہوا کہ بھائی فلائٹ کینسل ہو گیا۔ فائنل کال تھا، بیٹھے ہوئے فلائٹ کے انتظار میں کہ فلائٹ کینسل ہو گئی، کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گئے، فلائٹ کینسل۔ تو اب سارے پیسنجر بیٹھے ہوئے کہ فائنل کال پہ اس طرح تو اب کریں گے کیا؟ تو کوئی غصے میں آ گیا، کوئی پھلانا ہو گیا، کوئی جا کر اس کو کہنے لگا، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے۔ ہم کو یہیں کا ایک اڈاجن کا ایک آدمی ملا، وہ یہ صورت آ رہا تھا، تو وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اپنے ان کو جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں، ذرا بھی ان کے ساتھ جا کے، باقی چونکہ جس کو اپنی زبان میں کہیں، کچھ بھی سختی کی بات کریں گے نہیں تو ہمارے کو یہاں پہ گھنٹوں بٹھا رکھیں گے، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جا کے بات کریں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس نے ایسی ریکویسٹ سے بات کی وہاں پر جا کر، تو اس نے فوراً 2 ٹکٹ دے دیے۔ اس نے کہا دیکھو ڈائریکٹ نہیں ہے، یہاں سے دہلی جائے گی گھنٹے بعد، وہاں 2 گھنٹے کا سٹاپ ہے، دلی سے سورت۔ ٹھیک ہے چلے گا۔ وہ جو کام ان کے گھنٹوں میں سختی کی وجہ سے نہیں بنے، ہمارے 5 منٹ میں نرمی سے بن گئے۔ تو نرمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بھائی جھڑکو مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ کہہ رہا ہے جھڑکنے کا، جھاڑنے کا، جھپاٹے مارنے کا، کہ اس کو تو میں نے جھاڑ دیا، یہ معاملے نہ کرو، اس سے کام نہیں بنیں گے۔ تم گھر والوں کے ساتھ بھی کرو گے تو گھر والے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ہاں، باپ سے نفرت کرتے ہیں اولاد۔ مجھے کئی بچے آ کر کہتے ہیں یار ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بات بات پر غصے ہو جاتے ہیں، بات بات پر غصے۔ گاڑی تھوڑے دن پہلے ایک آدمی نے کہا یار کیا ہو گیا پتہ نہیں، ان کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، کچھ ہوا نہیں، ایک آدمی یہاں سے نکلا، سب کی گاڑی سیدھی سیدھی چل رہی، اور انہوں نے میرے کو، ابا نے کہا تیرے کو آتی نہیں ہے چلاتے، ڈوبا ہے، اتنا بڑا ہے، گاڑی چلاتے نہیں سیکھا، یہ پھولانا ڈمک۔ بات بات پر یہ کیا بات ہے کہ تم بچوں کو نرمی سے بھی تو کام نکل سکتے ہیں نا۔ آدمی اپنے وہاں کام کرنے والوں کے ساتھ جو جھڑک کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نرمی کرنے والے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ آگے کی آیت پر مختصر بات کر کے تفسیر ختم کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالی ہم کو تیسرا حکم یہ فرما رہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرو۔ اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں نا، اس نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جو نعمتیں ہیں تمہاری نظر آنی چاہیے، اور نعمتوں کو بیان کرنا اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی آدم کا سردار ہوں، اور قیامت کے دن سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، لیکن کوئی فخر نہیں ہے اس پر۔ فخر کے لیے نہیں، بڑائی جتلانا مقصود نہ ہو۔ ایک صحابی ہے مالک ابن نزلہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی، عرض کیا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، اور ڈھیر سارا مال میرے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيُرَ عَلَيْكَ، وہ مال کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، مال کا اثر تم پر دکھنا چاہیے۔ یہ کیا کہ جو دیا ہے اللہ کی نعمت ہے اس کو ایسی چھپا کر رکھتے ہو کہ تم خود بھی استعمال سے محروم ہو جاتے ہو۔ تم پر وہ نعمتیں نظر آنی چاہیے۔ اللہ یوں چاہتا ہے کہ میرے بندے کو میں دوں تو وہ میری نعمتوں کو دل کھول کے استعمال کرے۔
ہاں حدود کے ساتھ، اس کے حدود بیان فرمائے کہ اس میں پھر بہت زیادہ اسراف نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ ہو، اپنی بڑائی جتلانا نہ ہو، لیکن محض یہ کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھی سواری پر سوار ہوتا ہوں، اچھا موبائل استعمال کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی سے فرماتے اللہ نے دیا ہے تو فلیرا علیک، تم پر یہ اللہ کی نعمتیں ظاہر ہونی چاہیے، اس کو بیان بھی اسی جگہ کرو کہ اللہ کی نعمتیں لوگوں کو سمجھ میں آوے، اور وہ نعمتیں تمہارے اوپر نظر بھی آنی چاہیے۔ جیسے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑائی کے لیے نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بیان کرتا ہوں، یعنی کیا مطلب کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اس لیے بتلا رہا ہوں، کوئی بڑائی مقصود نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال یہ اس صورت میں یہ 3 حکم بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں نئی سورت شروع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔